دہلی کی سڑکیں پھر سے بھری ہوئی ہیں، نعرے، جھنڈے اور ہزاروں جوان چہرے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے۔ 1942 میں بھی انڈیا کی یوتھ سڑکوں پر تھی، 1975 میں بھی، 2011 میں بھی، اور اب 2026 میں بھی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ہر بار ایک نئی وجہ ہے، یا یہ ایک پرانا پیٹرن ہے جو انڈیا کے ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے؟ آج ہم اس پیٹرن کو سمجھیں گے، تاریخ سے لے کر آج تک۔ میں ہوں عارف، اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف ایکسپلورر۔ چلیے چلتے ہیں 84 سال پیچھے۔ 1942 میں مہاتما گاندھی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ دیا، لیکن جو چیز اس موومنٹ کو سب سے زیادہ طاقت دیتی تھی وہ تھے طلبہ اور نوجوان۔ کالجز خالی ہو گئے، ہزاروں طلبہ نے کلاسیں چھوڑ کر سڑکوں کا رخ کیا۔ زیر زمین نیٹ ورکس بنے، خفیہ ریڈیو اسٹیشنز چلائے گئے، سب کچھ ایک نسل کے ہاتھوں جو اپنی آزادی چاہتی تھی۔ یہ انڈیا کا پہلا بڑا لمحہ تھا جب یوتھ نے دکھایا کہ ان کی طاقت صرف کتابوں تک محدود نہیں، وہ پورے نظام کو ہلا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں 33 سال آگے۔ 1975 انڈیا میں ایمرجنسی لگا دی گئی، پریس پر پابندی، شہری آزادیاں معطل اور ہزاروں لوگ جیل میں۔ اس وقت ایک بزرگ لیڈر اٹھتا ہے، جے پرکاش نارائن، جنہیں لوگ پیار سے جے پی کہتے تھے۔ لیکن اس بار بھی اصل طاقت نوجوان ہی تھے۔ طلبہ اور یوتھ گروپس نے سمپورن کرانتی، مکمل انقلاب کا نعرہ دیا۔ یونیورسٹی کیمپس احتجاج کا مرکز بن گئے۔ یہ موومنٹ اتنی بڑی بن گئی کہ آخرکار ایمرجنسی ختم ہوئی اور نئے الیکشن ہوئے۔ دیکھیں 33 سال کا فاصلہ تھا 1942 اور 1975 کے درمیان، لیکن پیٹرن وہی تھا۔ جب نظام سے مایوسی ہوتی ہے، انڈیا کی یوتھ ہی پہلا قدم اٹھاتی ہے۔ اب چلتے ہیں جدید انڈیا کی طرف۔ 2011 اس بار وجہ تھی کرپشن۔ انا ہزارے نامی ایک سماجی کارکن نے بھوک ہڑتال شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ، زیادہ تر ینگ پروفیشنلز اور طلبہ، دہلی کے رام لیلا میدان میں جمع ہو گئے۔ سوشل میڈیا پہلی بار اس موومنٹ کا حصہ بنا۔ ٹویٹر، فیس بک، سب کچھ اس تحریک کو پورے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ یہ موومنٹ انڈیا کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ نئی پارٹیاں بنی، نئے لیڈرز ابھرے۔ پھر وہی سوال، کیوں ہر بار یوتھ ہی فرنٹ لائن پر ہوتی ہے؟ اور اب 2026 اس بار موومنٹ کا نام ہے کاکروچ جنتا پارٹی، ایک یوتھ لیڈ گروپ جو نیٹ میڈیکل انٹرنس امتحان کے پرچے کے لیک اور سی بی ایس سی مارکنگ بے قاعدگیوں کے خلاف اٹھی۔ مظاہرین ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس عجیب نام کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ مئی 2026 میں انڈیا کے چیف جسٹس سوریا کانت نے ایک سماعت کے دوران بے روزگار نوجوانوں کا ذکر کوکروچز کہہ کر کیا، جو روزگار یا پیشے میں جگہ نہیں پا رہے۔ اگلے ہی دن ابھیجت دپکے نامی ایک 30 سالہ پولیٹیکل کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ نے، جو پہلے عام آدمی پارٹی کے ساتھ کام کر چکے تھے، اسی تنزیہ لفظ کو ہتھیار بنا کر کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک آن لائن پلیٹ فارم بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان اس سے جڑ گئے، اور جو مذاق میں شروع ہوا تھا وہ ایک سنجیدہ قومی تحریک بن گیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر ہزاروں طلبہ کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ پولیس کریک ڈاؤن، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے باوجود یہ موومنٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ اور زیادہ لوگ اس سے جڑتے جا رہے ہیں۔ ایک کو اٹھاؤ گے تو ہزار اور پیدا ہوں گے۔ جو بات دلچسپ ہے، یہ موومنٹ بھی وہی پرانا پیٹرن فالو کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتا ہے، پھر یوتھ اس سے جڑتی ہے، پھر یہ ایک قومی تحریک بن جاتی ہے۔ 1942 میں آزادی تھی، 1975 میں جمہوریت تھی، 2011 میں کرپشن تھی، 2026 میں تعلیمی نظام کا انصاف اور طلبہ کا مستقبل ہے۔ وجہ ہر بار بدلتی ہے، لیکن مرکزی کردار ہمیشہ وہی رہتا ہے، انڈیا کی یوتھ۔ تو سوال یہ ہے،
क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? पुलिसकर्मियों मारे पीटे हमारी बहनों को, मुझे मारे पीटे, लेकिन मैं बता दूं अगर मेरे तरीके के खुंतरा नौजवानों के काम आता है तो मैं बहाने के लिए तैयार हूं। या फिर ये एक पैटर्न है जो हर नस्ल खुद ब खुद सीख लेती है कि जब निज़ाम खामोशी से गुजरने लगे तो आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। मुझे कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये तारीख़ी ताल्लुक़ दिलचस्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आरिफ एक्सप्लोरर पर हम तारीख़ के ऐसे ही छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।